بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کا؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں ایک نہایت انٹرسٹنگ واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی مرتا تھا۔ چنانچہ جب اس کا عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے یہ زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کی، ہاں رسول اللہ، میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کو مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتھوں، آنکھوں، جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا اور کہا، لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی تو یہ نہیں ہے، میری بیوی کی قبر ساتھ والی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کی مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد بھاڑی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا رسول اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے ہمراہ لے کر واپس ہونے لگا، مگر اتنے عرصے سے اسرائیلی سویا نہیں تھا، اسے نیند کا غلبہ آ گیا اور اس نے بیوی سے عرض کی کہ میں اتنی دیر تمہاری قبر پہ میں نے ٹائم گزارا ہے تو میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ اس نے بیوی نے کہا، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے گود میں سر رکھ کے سو گیا۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادہ کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، بہت خوبصورت تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی فوراً ہی لٹو ہو گئی اور اس کا دل قابو نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زمین پر رکھا اور جا کے شہزادے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو گیا۔ عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر کو جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی بیوی کو نہ پایا، وہ پریشان ہو گیا اور اس کے ملنے کی تعبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا یہ وہ میری بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا رسول اللہ، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا تھا جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔
اور جو پھر ایمان کی حالت میں مرا، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ مومن مرا ہوا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر کی حالت میں مرا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر سریلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ ایسی سٹوری سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری یہ والی زندگی اور آنے والی زندگی دونوں میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے لیے آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔